لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم، فرمایا اے لوگو اپنے اوپر بد دعا نہ کیا کرو۔ بعض لوگ غصے میں آ کے نا اپنے اوپر، یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے ہلاک کر دے، یا اللہ میرے ساتھ یہ کر دے وہ کر دے۔ نہیں، فرمایا کہ لوگو اپنے اوپر بد دعا نہ کیا کرو، اپنی اولادوں پر بد دعا نہ کیا کرو۔ اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے کے اندر یہ بات بتلائی تھی کہ اگر کسی کو بہت بچے پہ غصہ آ بھی گیا ہے تو کیا کرے، بد دعا میں بھی دعا دے دے۔ اب یہ کہہ دیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، غصے میں اگر آپ ہیں بھی تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ اللہ تجھے غرق کرے، اللہ تجھے مار دے، تباہ کر دے۔ نہیں، کیونکہ اگر وہ غرق ہوگا، تباہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی، اس کا غم بھی والدین کو ہی جھیلنا پڑے گا۔ تو کیوں ایسی بد دعا دیتے ہیں؟ یہ کہہ دے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے سمجھ دے، اللہ تجھے عقل دے، یہ بات زیادہ بہتر ہے۔ جیسے شیخ عبد الرحمن سدیس کی والدہ نے کہا کہ اللہ تجھے خانہ کعبہ کے امام بنا۔ کیا بات! اور کیسے خانہ کعبہ کے امام؟ ہماری تربیت ہونی چاہیے، ہماری گھروں میں عورتوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی بچے کو بد دعا نہیں دے۔ تو فرمایا کہ ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال پر بھی بد دعا نہ کرو، آپ کا جو مال اسباب ہے اس پر بھی بد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس گھڑی میں وہ بد دعا کر رہے ہو وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر سے تم بد دعا کرو، اللہ قبول کر لے اور پھر اس کے اثرات، اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے سامعین محترم، بہت زیادہ اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے مال اسباب کو، اپنے گھر والوں کو، کسی کو بھی بد دعا نہ دیں۔